آزان پہلی کہی جائے اور اس کے بعد اقامت. اور اقامت میں معتبر یہ ہے کہ وضو کر کے سکون کی حالت میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ پڑھی جائے. اور ضروری ہے کہ آزان اور اقامت دونوں صحیح عربی میں پڑھی جائے. تو عربی حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عربی کے اندر اگر ہم حروف کے مخارج کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک حرف کے جگہ پر دوسرا حرف اگر ادا کریں گے تو اس سے معنی میں بہت فرق پڑتا ہے. اس لیے حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے صحیح عربی میں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آزان اور اقامت نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی جائے. اگر آزان اور اقامت وقت سے پہلی پڑھی جائے تو وہ اس نماز کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اب آئیے جانتے ہیں کہ آزان اور اقامت میں مستحب کیا ہے. مستحب ہے کہ آزان کہتے وقت مؤذن یا انسان قبلہ رخ ہو، وضو اور غسل کیا ہوا ہو، یا وضو غسل ممکن نہیں ہے تو تیمم کیا ہوا ہو، اور آزان بلند آواز میں آواز کو کھینچ کر اور دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر آزان کہی جائے. یہ مستحبات میں سے. اور آزان کے جملوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ دے. اور اقامت میں مستحب ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہونا چاہیے، بالکل سکون کی حالت میں. اور اقامت آزان کے مقابلے میں قدر آہستہ پڑھے، یعنی اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھے جتنی بلند آواز سے انسان آزان پڑھتا ہے. اور اقامت کے جملوں کو آپس میں نہ ملائے، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ، یعنی اتنا فاصلہ دے، یعنی جتنا آزان کے جملوں میں فاصلہ دیتا ہے اس سے کم فاصلہ اقامت کے جملوں کے درمیان. اور یہ بھی مستحب ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ دے، یا انسان بیٹھ جائے، بیٹھ کے کھڑے ہو جائے، یا ایک قدم آگے بڑھ کر دعا پڑھے، تسبیحات اربع پڑھے، یا کوئی بھی دعا پڑھے، یا انسان 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی یا کوئی بات کرے. لیکن فجر کے نماز کے اذان اور اقامت کے درمیان بات کرنا یہ مستحب نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ یا بات کے ذریعے سے فاصلہ دے دے، یا دعا کے ذریعے سے اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ دے دے، یا بیٹھ کے فاصلہ دے دے، تو دونوں کے درمیان فاصلہ دینا یہ بھی مستحبات میں سے ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ جس انسان کو اذان کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی مؤذن جو ہوتا ہے، وہ عادل ہونا چاہیے اور وقت کی معرفت رکھتا ہو، وقت شناس ہو، اور بلند آواز والا ہو، اور اونچی جگہ پر آزان دے. تو اب یہ پرانے زمانوں میں کیونکہ وہاں پر لاؤڈ سپیکر کا سسٹم نہیں تھا، تو بلند اونچی جگہ پہ جا کے آزان دیتے تھے، اور بلند آواز والا، تاکہ آواز دور دور تک سنائی دے. لیکن آج کل کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر ہے، تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے انسان کی آواز سے کئی گنا دور تک اذان کی آواز پہنچائی جا سکتی ہے. ناظرین، اس موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ مختلف موضوعات پر ویڈیو بنا کر ہم چینل پر اپلوڈ کریں گے، اور آپ لوگ ان ویڈیو سے مستفید ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.